اہل مغرب اور یورپ کی اسلامی دشمنی سے کون واقف نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں سے اس قدر نفرت ہے کہ نہ صرف ان کے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں بلکہ دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی دکھ پہنچانے کے لیے یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن جب کوئی غیر مسلم اس سرکشی میں حد سے آگے گزر جائے تو پھر قدرت اسے ایسا عبرتناک مثال بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی کچھ ایک عورت کے ساتھ لائیو ٹی وی شو کے دوران ہوا جو اسلام مختلف ایجنڈا لے کر آئی تھی اور اس کا مقصد اسلام کی بے حرمتی کرنا تھا۔ شو کے دوران اس عورت پر جن حاضر ہوا یا پھر وہ اللہ کا عذاب تھا، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پیارے اسلامک دوستو، جب بھی کسی غیر مسلم نے اسلام کے خلاف گھٹیا سازش کی تو ارم الدین جیسے شہید غازی پیدا ہوئے جنہوں نے ان فتنوں کا سر کچل دیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان لوگوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، اور قرآن کریم کے متعلق تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کلمہ الہی ہے جس میں رب اپنے بندے سے محو گفتگو ہے، اس لیے یہ کتاب انتہائی عظمت والی ہے۔ اس کلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی، دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے 22 برس میں نازل فرمایا، اور وہ وحی اللہ پاک کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی مقدس آیتیں جیسے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کر لیتے اور صحابہ کرام کو سنا کر انہیں ان کا مطلب سمجھاتے اور ان آیتوں کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک نہ صرف انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بن کر نازل ہوا بلکہ ہماری آخرت کے متعلق بھی اس کتاب میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں کیسی زندگی ہوگی اور آخرت میں کیا معاملات پیش آئیں گے۔ یہ مقدس کتاب تمام لوگوں کے لیے راہ نجات ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے اٹھا رکھی ہے، یعنی لگ بھگ 1400 سال پہلے کا لمبا عرصہ گزر گیا اور کوئی بھی شخص آج تک اس کلام الہی میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کر پایا۔ اور پیارے دوستو، اگر کوئی اس کی بے حرمتی کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ پیارے اسلامک دوستو، اسی طرح ایک عورت نے قرآن کریم کی بے حرمتی یوں کی کہ جب اس کی ماں نے مارکیٹ سے قرآن پاک لیا اور کہا کہ وہ گھر جا کر مسلمانوں کی اس کتاب کو پڑھے گی تو اس کی بیٹی نے کہا، یہ کتاب آپ مجھے دے دیجئے، میں گھر جا کر آپ کو واپس کر دوں گی۔ ماں نے قرآن پاک اپنی بیٹی کو دے دیا اور خود دوسری چیزوں کی خریداری میں مصروف ہو گئی۔ پیارے اسلامک دوستو، وہ لڑکی ان لوگوں میں سے تھی جو مسلمانوں کے مخالفت کرتی تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت بھی کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی، لہٰذا اس نے کچھ دور نکلتے ہی قرآن پاک کو زمین پر پھینک دیا اور پھر خود اوپر سے گزر گئی۔ گھر پہنچنے پر اس کی ماں نے جیسے ہی سوال کیا کہ قرآن کریم یعنی مسلمانوں کی وہ کتاب کہاں ہے جو ہم نے مارکیٹ سے لی تھی، اب میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں، تو میرے پیارے دوستو، اس کی بیٹی اسی وقت ایک عجیب سی حالت میں مبتلا ہو گئی، اس کی زبان سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے۔ اس لڑکی کے منہ سے کئی طرح کی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں لیکن وہ کوئی بھی لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں اپنی بیٹی کو لے کر فوراً ہاسپٹل کی جانب بھاگی کہ میری بیٹی کس طرح کی حالت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بات کرنے کی کوشش تو کرتی لیکن اس کے منہ سے جو آوازیں نکلتی وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، کئی طرح کے ٹیسٹ اور علاج کرائے گئے، مگر نہ وہ ٹھیک ہوئی نہ اسے ٹھیک ہونا تھا۔ یوں بظاہر وہ بالکل نارمل نظر آتی تھی، مگر اس کے سامنے جب قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا تو اس کے حالات عجیب سے ہو جاتے اور وہ اپنے حواس مکمل طور پر کھو بیٹھتی۔ اس لڑکی کی ایسی حالت کے بارے میں سن کر ایک ٹی وی چینل والوں نے اس لڑکی کو اس کی ماں کے ساتھ اپنے چینل پر بلایا
اور پوچھنا چاہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس سے پہلے کس حالت میں مبتلا تھی اور اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ ماں نے بتانا شروع کیا کہ یہ سارا ماجرا کب اور کیسے شروع ہوا، اور جیسے ہی وہاں مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کا ذکر ہوا تو اس لائیو ٹی وی شو کے دوران لڑکی کی حالت بگڑنے لگی، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں اور وہ اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی۔ اس لڑکی پر کوئی جن آتا تھا یا پھر وہ اللہ کا عذاب تھا جو اسی وقت نازل ہوتا تھا جب اس کے سامنے قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو میرے پیارے اسلامک دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرآن پاک کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے انسان نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔